یہ بات سچ نہیں ہے کہ آج معاشرے کے اندر اولیاء کرام کی بے ادبی، انبیاء کرام کی بے ادبی، بہت ساری بے ادبیوں کا سیلاب مارکیٹ میں آپ کو نظر آئے گا؟ اس لیے آج ضرورت اس امر کی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا جائے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام سکھایا جائے، اپنے بچوں کے دلوں میں آقا کریم کی محبت پلائی جائے۔ اے خواتین اسلام، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، مائیں اپنے بچوں کو نبی کی محبت پلاتی تھی اور کیسے پلاتی تھی، اللہ اکبر، کہ نبی پر مر مٹنے کے لیے وہ تیار ہو جایا کرتے تھے اور اپنی جان جانے آپی کو شکر کر دیا کرتے تھے۔ اور کیسا عشق تھا حضور سے، اللہ اللہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کے لیے نکلا کرتے تھے۔ ایک رات نکلے تو ایک گھر سے ایک بڑیا کے گنگنانے کی آواز آئی، وہ اشعار گنگنا رہی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے گھر کی دیوار سے اپنے کان کو لگا دیا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہی تھی۔ کتنا حسین چہرہ تھا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جسے دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی تھی۔ اب وہ رسول چلے گئے، اب کس کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے؟ کاش کہ مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ میرا حشر ہوگا تو مجھ سے بڑا خوش نصیب کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ یہ اشعار کا مفہوم ہے۔ وہ اس طرح سے رو رو کر پڑھ رہی تھی۔ فاروق اعظم سنے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ دروازے پہ دستک دی، مڈ نائٹ، دروازے پہ دستک، خاتون نے پوچھا کون؟ فاروق اعظم فرماتے عمر ابن خطاب۔ کہا عمر کا اس وقت میرے گھر میں کیا کام ہے؟ فرماتے میں گھبرا نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، دروازہ کھول۔ دروازہ اس نے کھولا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں مائی ابھی تو کیا پڑھ رہی تھی؟ پھر سے سنا دے مجھے، سنا دے مجھے۔ وہ عورت کہتی ہے کتنا حسین چہرہ تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، جسے دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی تھی۔ اب مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے۔ اب کس کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے؟ کاش کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ قیامت میں مجھے حضور کا قرب نصیب ہوگا۔ فاروق اعظم نے ٹوکا اور فرمایا یہ نہ کہے کہ مجھے قرب نصیب ہوگا، مجھے بھی اس میں شامل فرما لے، اور یہ کہے کہ کاش مجھے اور عمر کو اللہ کے رسول کا قرب نصیب ہو جائے۔ یہ کہتے ہوئے فاروق اعظم رونے لگے۔ پھر وہ عورت نے جب یہ کہا تو فاروق اعظم کو تسلی ہوئی، پھر وہاں سے تشریف لے گئے۔ پتا چلا کل کی مائیں رات کو نبی کی نعتیں پڑھتی تھی اور آج کی مائیں رات کو سیریل دیکھتی ہیں اور نہ جانے کتنے گناہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو، بدلو اپنے خیالات کو، اور میں جملہ برادران سے گزارش کروں گا بیدار ہو جاؤ، محنت و مشقت کرو اور نبی کی محبت کو عام کرنے کے لیے جد و جہد کرو۔ یاد رکھو نبی کا جو باادب ہوتا ہے، نبی کا جو مؤدب ہوتا ہے، اللہ عز و جل اس کی دنیا بھی سنوار دیا کرتا ہے اور اس کی آخرت بھی سنوار دیا کرتا ہے۔ اور یہاں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، بے ادبوں سے بچو، بے ادبی سے تو بچو ہی بچو، بے ادبوں سے بھی بچو کہ بے ادبوں کی صحبت کی وجہ سے بے ادبی دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، بے ادبی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، نہ بیٹھنا ایسوں کے ساتھ، کتنا ہی عابد و زاہد کیوں نہ ہو، کتنا ہی کروڑ پتی کیوں نہ ہو، کتنا ہی ارب پتی کیوں، مت مروت کرنا کسی کی، اس لیے کہ کوئی بھی قبر میں تمہیں کام نہیں آئے گا، نہ محشر میں تمہیں کام آئے گا۔ اگر قبر اور محشر میں کوئی کام آئے گا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو بڑی پیاری بات کہی، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، چھوڑ دے گی ماں، نہیں پوچھے گی قیامت میں، لیکن کون ہوگا جو پوچھے گا؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے
आ आ कह के बुलाते ये हैं, यानी कयामत में जब माँ अपने बच्चे को छोड़ देगी तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे जो अपने गुलामों को अपने दामन में पनाह दे रहे होंगे। इसलिए हुजूर से मोहब्बत करो। और सुन्नी दावत इस्लामी आपको यही तालीम देती है, यही पैगाम देती है। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये बात जहन में महफूज कर लो कि आज पेट्रोल डॉलर के जरिए, रियाल के जरिए आज उम्मत मुस्लिमा के सीने से नबी की मोहब्बत निकालने की कोशिश की जा रही है। तुम जान दे देना, लेकिन नबी से अपने रिश्ते को कमजोर मत होने देना। नबी की मोहब्बत में जियो और नबी की मोहब्बत में इस तरह से मरो कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक ने कहा, मैं वो सुन्नी हूं कि जमील कादरी के मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम। रिसालत के परवानों, हर सनीचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है। आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamI.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।